آپ سے میرا سوال ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی تو اکثر نان مسلمز کے ذہنوں میں شاید یہ سوال آتا ہوگا کہ کیا اسلام خون خرابے اور تلوار کا دین ہے؟ چونکہ ہم تو اکثر یہی سنتے ہیں کہ اسلام تلوار کی نوک پر تلوار کی زور سے پھیلا ہے، یا پھر وہ اسلام جس کے معنی امن کے ہیں تو یہ ایک رحمت کا دین ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک گلوبل پلیٹ فارم پر دیکھیں اور بات کریں دہشت گردی کی تو دین کو دہشت سے ملا دیا گیا ہے، اور جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ اسلام کے نام پر اسلام کا جامہ پہن کر بے گناہوں کا قتل کرتے ہیں اور پھر قرآن کی چند آیتوں کو کوٹ کرتے ہیں جس کے اصل معنی شاید یہ نام کے مسلمان جانتے ہی نہیں، یعنی ایک بار پھر سے اسلام کو ویپنائز کر دیا گیا۔ اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا معیز رضا صاحب۔ آئیے سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ دین جس کے معنی امن ہے، جو رحمت کا دین ہے، وہ پروردگار عالم جو رحمان اور رحیم ہے، جس نے ہمیں یہ کہا ہے ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنا چاہیے، وہیں چند لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر یہی نام کے مسلمان باہر جا کر بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں اور اس کا جو پورا کہتے ہیں نا الزام ہے وہ اسلام پر لگا دیتے ہیں۔ ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ ہمیں قرآن مجید کی آیت کے ساتھ شروع کرنا چاہیں گے۔ سورہ بقرہ آیت 190 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن حد سے نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ جو لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں اللہ انہیں بھی پسند نہیں کرتا۔ تو پھر کیوں جب بات آتی ہے جہاد کی، بے گناہوں کو قتل کرنے کی، تو کیا وہ اسلام جو حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کیا وہ اسلام کبھی بھی بے گناہوں کو قتل کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جب میرا نام لیا تو آپ نے کہا عالی جناب، ہم کوئی عالی جناب نہیں، بہت چھوٹے جناب ہیں۔ ایک آپ کی یہ جہاد کی جو بات ہے، دین کا اجنام بگڑ گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ دہشت گردی اتنی بڑھ گئی ہے، جی لوگوں کو قرآن مجید کی آیتوں کو ایسے سمجھایا گیا ہے جو اس کا معنی ہے ہی نہیں۔ جیسے جہاد کا جو لفظ ہے وہ جوہد میں سے آتا ہے، مطلب محنت کرنا، کوشش کرنا، لڑنا نہیں، لڑنا بھی اس کے اندر آ جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے یہ جہاد کے لفظ کو محدود کر دیا ان لڑائیوں میں، پتہ نہیں مارنے میں، جھگڑنے میں، ٹھیک ہے، دہشت گردی میں۔ حالانکہ آپ دیکھیں تو تقریباً ہمارے نبی کریم نے اپنی زندگی میں تقریباً 80 غزوے ہوئے ہیں، ان میں ایک بھی غزوہ آپ بتائیے کہ نبی کریم خود گئے وہ کہیں لڑائی کرنے، کہیں بھی نہیں، ایک بار بھی نہیں۔ ہر بار نبی کریم کی جو بھی جنگیں ہوئی ہے وہ سب ڈیفینسو جنگ تھی، کہ ان پہ حملہ کیا گیا تھا اور حملے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب جنگیں ہوئی ہے۔ کبھی بھی اسلام میں یہ حق ہی نہیں ہے کہ کسی کو مارا جائے۔ جیسے آپ نے آیت کو کوٹ نہیں کیا یا تو کیا، سورہ مائدہ کی 32ویں جو آیت ہے اس میں یہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ یہ ایک انسان کو بے گناہ کو قتل کرنا، پورے انسانیت کو قتل کرنا، یا ایک انسان کو زندگی دینا، پورے انسانیت کو زندگی دینا، اس دین کے اندر کسی کی جان لینا اس کا حق ہے ہی نہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پچھلے سیشن میں جب ہم ملے تھے تو وہاں پر لا اکراہ فی الدین کی بات ہم نے کی تھی، یہ یہاں پر عین یہ اس کی مثال ہے کہ آپ زبردستی لوگوں کو مسلمان نہیں کر سکتے، آپ زبردستی لوگوں کو مار کے، پتہ نہیں قتل کر کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں لوگوں کو اگر مسلمان نہیں بھی کرنا ہے تو یہ مسلمان نہیں ہے اس لیے یہ لوگوں کو ماریں گے، جو دہشت گرد کہتے ہیں، جی ہاں، تو انہی آیتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ بالکل جی، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل، کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس دن میں رسول کریم کی حدیث ہے کہ ہر کسی کا مال، عزت اور خون جو ہے وہ حرمت والی چیزیں ہے، اور اس پہ اعتدا کرنا کسی کو حق نہیں ہے، کسی کو بھی مارنا اس دین کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہم نے غزوے کی بات کی تو آپ کو ہم نے بتایا کہ ہمارے یہاں جنگ، اب دیکھیے کربلا، اس کے اندر بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ جنگ کی جب شروعات ہوئی ہے
کچھ زور والے اصحاب نے کہا کہ مولا یہ ہم پہ حملہ ہو رہا ہے، تو امام حسین کا کوٹ ہے، تاریخ کے اندر ہے کہ پہلا تیر ہم سے شروع نہیں ہوگا، ہم جنگ کو شروع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو کربلا کی جنگ بھی ہمارے لیے یہ داستان جو ایک درس ہے کہ جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ آپ سے جنگ کی جائے. اور اس آیت میں یہ کہا کہ ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی جو جنگ کا آغاز کرتے ہیں تو آپ جواب دیں، لیکن یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ جا کر جنگ کریں یا کسی کو ماریں. بالکل جی. تو وہی ہمارا دوسرا سوال بھی آپ سے یہی ہے، اور آپ نے جو آیت کوٹ کی تھی سورہ مائدہ آیت نمبر 32 کہ جس نے ایک جان کو بے وجہ مارا اس نے ساری انسانیت کو مارا، یعنی انسانیت کا قتل کر دیا. تو وہی آج ہم دیکھتے ہیں کہ بم دھماکے ہوتے ہیں، اٹیک کیا جاتا ہے، شوٹ آؤٹس ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں شہادت حاصل ہوگی، ہم جنت میں جائیں گے، ہمیں 70 حوریں ملے گی. تو کیا اسلام میں اس طرح لوگوں کو قتل کرنے کے بعد جو شہادت کا نام دیا جاتا ہے، کیا یہ اسلام کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہے؟ بالکل بالکل. یہ کہاں سے شہید ہوں گے کسی کو؟ پچھلے اسٹیشن میں یہ بھی بات آئی تھی، ان اللہ لا یطاع حیث یعصی. نبی کریم کی حدیث ہم نے بیان کی تھی کہ خدا کی اطاعت نہیں ہو سکتی اور راستہ ہو گناہ کا، تو کسی کو بے گناہ کو قتل کرنا گناہ ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اسلام کے کسی دین کے، اسلام کے کسی حکم میں عمل کرنے کی کوشش کرو، مطلب اطاعت کرنے کی کوشش کرو، لیکن راستہ ہو گناہ کا، راستہ ہو حرام کا، راستہ ہو معصیت کا. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب ان لوگوں کو سمجھائے کون کہ اس دین کے اندر کسی کا خون بہانا اس کی اجازت نہیں ہے، کسی کی جان لینا اس کی ارے جان لینے کی بات کہاں، جانوروں کو اذیت پہنچانا بھی اجازت نہیں اس دین کے اندر. حج کے احکام میں آپ دیکھیے تو فار ایگزامپل احرام کی حالت میں کسی ایک مچھر کو مارنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو کیسے انسان کو، ہمارے جیسے انسان کو ہم مار سکتے ہیں؟ اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. لیکن یہ کون جا کے اس کو سمجھائے، کیسے سمجھایا جائے؟ جی مول صاحب، ان کو تو ہم سمجھا نہیں سکتے، لیکن وہ جو نان مسلم بردرز ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں انہیں ہم پیغام دے سکتے ہیں. جی. تو کیا ہمیں اسلام میں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل بیت علیہ السلام دوسرے مذہبوں کی عزت کیا کرتے تھے یا ان لوگوں کو دوست رکھا کرتے تھے جو اسلام کو نہیں مانتے تھے؟ جی. اب دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ انعام کی، وہاں پر اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اور دوسرے کے مذہب کو گالیاں مت دو ورنہ تمہارے اللہ کو لوگوں گالیاں دیں گے. تو کسی بھی مذہب کو اس کی بے عزتی کرنا دین قرآن میں اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. آپ نے کہا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان لوگوں کو کوئی سمجھا نہیں سکتا، لیکن میں لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کو آپ دیکھ کر اسلام کو جج مت کیجئے. کیونکہ مسلمان حضرات جو ہے وہ دین اسلام الگ چیز ہے، مسلمان الگ ہے. کسی ایک مفکر نے کہا ہے، مجھے خیال نہیں ابھی کون تھا وہ، انہوں نے کہا کہ میں اسلامی ممالک میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ مسلمان تو ڈھیر سارے ہیں لیکن اسلام کا نام و نشان میں نے نہیں دیکھا. اور جب میں یوروپ کنٹریز میں گیا تو وہاں میں نے مسلمان کو بہت کم پایا لیکن اسلام کو میں نے وہاں پایا. کیوں بھائی؟ کیونکہ جو انسانیت وہاں پر ہے وہ مسلمانوں کے یہاں ہے نہیں. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلام ہے، لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں ممالک میں میں نے دیکھا کہ مسلمان تو ہے لیکن اسلام ہے ہی نہیں. اسلام کا مطلب آپ نے بتایا امن و امان ہے، تو یہ رحمت ہے، سکون ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی اسلام کے نام پر دہشت گردی، لوگوں کو مارنا، پٹنا، ڈھڑانا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اسلام سے بالکل الگ چیز ہے. تو کبھی بھی لوگوں کو میں کہنا چاہوں گا، جیسے آپ نے کہا ہمارے معاشرے میں ہمارے ہندو بھائی ہیں، غیر مسلمان بھائی ہیں، جو بھی ہے سب کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ اسلام کو آپ مسلمانوں کے رویے سے مت دیکھو، کیونکہ ہر مسلمان اسلام کو عملی روپ نہیں دیتا. وہ اوپر سے ڈھانچہ اس کا ہے مسلمان کا،
لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو مسلمان کرتا ہے وہی اسلام ہو. ہاں وہی اسلام ہو, وہ ضروری نہیں ہے. جی جی. اور اس لیے آج اسلام کا نام بگڑ گیا ہے. اور ہمارے ائمہ علیہ السلام نے تو ہمیں کہا ہے, خاص طور پر ان کے ماننے والوں کو, بہت سی دفعہ مجلسوں میں سنتے ہیں, چھٹے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا, تم ہماری زینت بنو اور ہمارے لیے رسوائی کا سبب مت بنو. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے؟ ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے کردار سے دین کا نام و نشان جو ہے بگڑتا ہے, اور یہی دہشت گردوں سے اسلام کا نام بگڑ گیا. اس لیے آج دنیا مسلمانوں پہ انگلیاں اٹھا رہی ہے, مسلمانوں سے نفرت ہو رہی ہے, مسلمانوں سے لوگ احتیاط کرتے ہیں, مسلمانوں سے لوگ ڈرتے ہیں. اتنا اسلام فوبیا بڑھ چکا ہے, اسلامی فوبیا اتنا بڑھ چکا ہے, لیکن اس کا کوئی علاج نہیں. جی. کوئی واقعہ جو آپ ہمیں بتا سکے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ہو, جس میں یہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ کس طرح ایک مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ ہر مذہب کی عزت کریں. اچھا, ایسا کوئی واقعہ, چلو میں آپ کو ایسا کچھ واقعہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے ہر مذہب کا کس لحاظ سے عزت کی جاتی ہے. پہلا واقعہ مجھے ابھی جو ذہن میں آتا ہے وہ ہے کہ اگر پوچھا جائے کہ ہمارے مولا امام علیہ السلام نوکری کس کے یہاں کرتے تھے, تو آپ کو تاریخ جواب دے گی کہ امام علیہ السلام یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے. جی صحیح ہے. ایک اور واقعہ بھی اور ذہن میں آ گیا, یہ بھی آپ نے مجلسوں میں سنا ہوگا کہ ایک دن مولا جب اپنے گھر واپس جا رہے تھے تو رستے میں کسی یہودی کا ملنا ہوا, اور چلتے چلتے باتیں کرتے کرتے امام علی اپنے گھر کی طرف نہیں گئے, اس کے راستے پہ گئے. تو یہودی حیران ہوا کہ میں آپ کو جانتا ہوں, آپ کا گھر تو اس طرف ہے, آپ یہاں کیوں چل رہے ہو؟ تو امام علی نے کہا کہ میرے نبی نے سکھایا کہ جو آپ کا ہمراہ ہو, ہم سفر ہو, چند قدم اس کا ساتھ دینا چاہیے. کون تھا وہ؟ یہودی تھا. تو آپ نے دیکھا کہ امام علی کیسے دوسروں کے مذہب کی عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں. اور اس سے زیادہ بھائی, اس سے زیادہ, چلو یہ سب واقعات ہے, ہو سکتا ہے ضعیف روایت ہو, ہمیں کوئی غلط فہمیاں ہوئی ہو, تو قرآن مجید تو ہے ہمارے پاس. آپ نے واقعہ بیان کیا, تو مباہلہ کا جو واقعہ کیا ہے, نصرانیوں کے ساتھ. نصرانیوں کے ساتھ وہاں پر ہم جیسے لوگ تھے دہشت گرد. ایک ہی واقعہ آپ کے اندر بتا دوں کہ یہ لوگ جب آئے تھے تو نبی کریم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا تھا. مسجد میں نصرانیوں کو ٹھہرایا تھا, مسجد نبوی میں ٹھہرایا تھا. اور ایک وقت آیا کہ ان کا عبادت کا وقت آیا, یعنی سنڈے ہوگا شاید, وہ لوگ ناسور بجاتے تھے. تو کوئی میرے جیسا آیا دہشت گرد, بہت حد سے زیادہ مسلمان, کا یا رسول اللہ یہ ہماری خدا کی مسجد, ہماری مسجد, آپ کی مسجد, اور اس میں یہ لوگ اپنی عبادت شروع کرتے ہیں. نبی کریم نے کہا یہ ان کا مذہب ہے, ان کی یہ عبادت ہے, ان کو اس کی عبادت کرنے دو. مسجد میں بیٹھ کر نصرانیوں نے اپنا جو بھی کرنا تھا اس وقت کی جو بھی ان کی عبادت تھی, نبی کریم نے کہا اس میں کرو, ٹھیک ہے. تو یہ سب ہر مذہب کا لحاظ کرنا یہ اس دین کا حصہ ہے. ہمیں پتہ نہیں کس نے سکھایا ہے کہ یہ مار پیٹ کرو. وہی آیت لا اکراہ فی الدین, کسی کو زبردستی. آپ جب مباہلہ کی بات ہوئی تو مباہلہ کا عید ہم مناتے ہیں نا, مٹلی سے ہوتی ہے. مباہلہ ہوا ہے, مباہلہ ہوا ہے, کیا کہتے ہیں جی ہوا ہے, کہاں ہوا ہے؟ مباہلہ نہیں ہوا ہے. وہ لوگ تو سمجھ چکے تھے, سمجھ چکے, مباہلہ ہوا ہی نہیں. اس کے بعد نبی نے کیا کہا اور کیا کیا؟ انہی نصرانیوں کو اپنے مدینے میں رکھا, شرطوں کے ساتھ, جزیہ کے ساتھ, امن و امان سے آپ یہاں رہو. پورا ایک قرار نامہ لکھا گیا کہ آپ امن و امان کے ساتھ یہاں رہ سکتے ہو, کچھ شرطوں کے ساتھ. اس میں ایک شرط یہ تھی کہ آپ مسلمانوں کو کبھی اذیت نہیں پہنچاؤ گے, اور مسلمانوں کی طرف سے آپ کو کبھی اذیت نہیں پہنچائی جائے گی. یہ سب ہمارے نبی کا کردار ہے, یہ ہے اسلام. ہاں, یہاں کہاں سے دہشت گردی, کہاں سے قتل و غارت, کہاں سے یہ تو ریلیجس ٹالرنس کی اور ایک دوسرے کو آزادی دینے کی کہ آپ اپنا مذہب فالو کریں, ہم اپنا مذہب فالو کریں, ایک بہترین مثال ہے. جی ایبسلیٹلی. ویسے ہمارا ٹاپک تو دہشت گردی ہے, لیکن چونکہ آپ نے جو واقعہ شیئر کیا مسجد نبوی کا, اسی سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا, یا میں یہ کہوں کہ ایک سچویشن جو ہم اکثر انڈیا میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بات آتی ہے مسجدوں کے دروازے کھولنے کی, ٹھیک ہے,
تو ویسے تو یہاں فرقہ واریت کچھ اس طرح بڑھ گئی ہے کہ مسجدوں کے باہر لکھا جاتا ہے کہ فلاں فرقے والے انٹر نہیں کر سکتے. تو یہ جو اس طرح کے تھاٹس ہیں یہ لوگوں کے کریٹ کیے ہوئے یا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ اس کا اسلام سے چلو یہ تو میں اتنے دور تک نہیں جاؤں گا، لیکن ہمارے مراجع کرام کے جو فتوے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھنے کے ہے کہ طہارت نجاست کا خیال ہمیں رکھنے کا ہے، تو اس کا انتظام ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے. میں آپ کو پتہ ہے پیرس سے آتا ہوں، ہماری محفل جو ہے اس کا نام ہے محفل زینب. ہمارے یہاں ہر سال میرے حساب سے سال میں 2 بار یا 3 بار یا 4 بار نصرانی حضرات، سرکاری حضرات ہماری محفل میں آتے ہیں اور وہاں پر خون کا ڈونیشن ہوتا ہے، بلڈ ڈونیشن کیمپ اس کا ہوتا ہے ہماری محفل میں. ٹھیک، آپ کو نجیس طہارت اس کا سب خیال رکھنا ہے کہ تھوڑی محنت کرنے کی ہے. کیا کر لیتے ہیں ہم، پوری مسجد میں یہ کیا کہتے ہیں اس کو پلاسٹک بچھا دیتے ہر جگہ، دیواروں کو تھوڑی کیا کہتے ہیں محفوظ کر لیتے ہیں. اور جو ہمارا دین کا کام ہے وہ لوگ جو بھی مذہب کا ہو وہ ہمارے ایوری بڈی ہر کوئی یہاں آتا ہے. ہمارے یہاں سال میں انٹرفیتھ پروگرامز ہوتے ہیں جس میں ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، کرسچن لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے، جب مذہب کی بات ہے چلو یہ بھی مثال دے دوں، بہت مشہور ہو گیا ہے ہمارے آیت اللہ آغا سیستانی دامت ظلہ، ان کی ملاقات کرسچن کے پوپ کے ساتھ فرانسس کتنا مشہور ہوا دنیا کے اندر، کتنے اخبار چھپے اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے مراجع کرام بھی ہم کو نصیحت دیتے ہیں نا، سبق دیتے ہیں کہ دیکھیے ہر مذہب کا ہمیں لحاظ کرنا ہے، احترام کرنا ہے، وہ جانے اور اس کا مذہب جانے. یہ قتل و غارت سے، دہشت گردی سے، اس سے اسلام کی کوئی عزت نہیں بڑھے گی بلکہ لوگ اسلام سے دور بھاگیں گے، نفرت کریں گے. جی، اور اگر وہ لوگوں کو اسلام سے دور بھگا رہے ہیں دہشت گرد، تو پھر یہ ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں کہ ہم اپنے لیول پر کچھ اس طرح کا کریں کہ ہم لوگوں کو اسلام کا اصل چہرہ بالکل دکھائے. تو وہیں سورہ محمد آیت نمبر 24 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. تو اگر ہم بات کریں لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی، یا ہم اگر آج کے حالات دیکھ لیں، چاہے پھر بات بوکو حرام کی ہو، طالبان کی ہو، ISIS کی ہو، جیش محمد کی ہو، نہ جانے آج کتنے ایسے گروپس ہیں مولانا صاحب جو اسلام کے نام پر دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں، معصوموں کا قتل کرتے ہیں اور یہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. تو کیا ایز مسلمز یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اسلام کا اصل چہرہ لوگوں تک پہنچائیں، اور اگر پہنچائیں تو وہ کس طرح ہو؟ احسن، بے شک یہ ہماری ذمہ داری. آپ نے جو آیت ابھی کوٹ کی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 24ویں، اس میں غور کیجئے گا خدا نے کس طرح سے آیت کو پیش کیا ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. لوگ قرآن مجید میں تفکر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کہ ایسا ہو گیا ہے کہ ان دلوں پر، آپ نے کیا بتایا ترجمہ؟ تالے لگے ہوئے ہیں. غلط ترجمہ ہے. اچھا، ہاں، ام علی قلوب اقفالها، ان دلوں پر، ان دلوں کے تالے لگے ہوئے، فقط تالے نہیں، دلوں کے تالے. ام علی قلوب، تھوڑا ایکسپلین کریں. ہاں سمجھاتا ہوں. ام علی قلوب اقفالها، تو کیا لوگ قرآن مجید میں تفکر نہیں کرتے کہ ایسا ہو گیا ہے کہ ان دلوں پر دلوں کے تالے لگے ہیں. ایسے ویسے یہاں پڑا ہوا تالا نہیں، دلوں کے تالے. دلوں کے تالے یعنی کیا؟ دل و دماغ کس کو ہم کہتے ہیں؟ انسان کی سوچ، انسان کا دماغ. ان دماغوں پر دماغوں کے تالے لگے ہوئے. اس لیے آپ نے جو سوال کیا تھا کہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائے کہ اصلی دین کیا ہے، اصلی دین کا چہرہ کیا ہے، اصلی دین کی عقیدہ کیا ہے اس کا، اور یہ کیسے کیا جائے. بہت سے رستے ہوں گے، لیکن ایک ہے ہمارے یہاں ایک کمزوری ہے. یہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. کیونکہ قرآن کی آیت ہے تو پہلا علاج تو یہی ہے. دیکھیے پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل کی 9ویں آیت میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اے لوگو، یہ جو قرآن ہے نا وہ آپ کو سیدھا رستے کی ہدایت کرے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کو، اس کا یوز ہم نے جو تھا وہ ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. قرآن بس یا تو پڑھتے ہیں تعویذوں کے لیے، شیلف پہ رکھنے کے لیے، سجانے کے لیے،
استخارہ دیکھنے کے لیے. اسی لیے قرآن کا استعمال ہے, اس سے زیادہ ہمارے یہاں قرآن کا استعمال نہیں ہوتا. رمضان المبارک دیکھیے, حدیثیں بھی لوگ پڑھیں گے, لوگ کہیں گے رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے. ارے بھائی پہلے دیکھیے تو صحیح, اسی قرآن میں سورہ بقرہ کی 150ویں آیت 185 سنیے ذرا, خدا کیا کہہ رہا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ والا حصہ کسی کو پڑھنا ہی نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے ایام میں قرآن کو نازل کیا گیا تاکہ انسانیت کی ہدایت کی جائے. تو یہ قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے, لوگوں کو سمجھانے کے لیے. تو طریقہ کیا ہے, آپ کا سوال تھا. پہلی بات یہ ہے کہ ہم قرآن والے بنے, ہماری مجلسوں میں ہمارے ممبروں سے قرآن بیان کیا جائے تو لوگوں کے سامنے ترو یا صحیح اسلام آئے گا. اب دیکھیے ہم ماشاء اللہ تعالی الحمدللہ و تعالی اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. تو نبی اپنی یہ دنیا سے جاتے وقت کہہ کے گئے تھے نا کہ انی تارکم فیکم الثقلین, میں 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک میری اہل بیت اور ایک قرآن مجید. جب نبی نے یہ فرمایا ہے کہ میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, میری اطرت, میری اہل بیت اور قرآن, کسی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ دونوں میں سے زیادہ وزن کس کا ہے, تو نبی کا ہی جواب ہے کہ اللہ کی کتاب کا. اللہ کی کتاب دونوں وزنی ہے. یہ کتاب کو سمجھانے والے اہل بیت, ان سے ہم کو کتاب کو سمجھنا ہے, لیکن وزنی چیز دونوں ہے. اس پہ زیادہ وزن خدا کے کلام کا ہے, خدا کی کتاب کا ہے. ائمہ علیہ السلام, اہل بیت علیہ السلام ہم کو صحیح اس کا مطلب, ترجمہ, تفسیر, تاویل جو بھی کہو یہ ہم کو سمجھائیں گے. لیکن ہمارے یہاں قرآن کو چھوڑ دیا گیا ہے. اسی نبی کی شکایت ہے نا قرآن میں, اس کی ایک مجلس آئے گی انشاءاللہ ان دنوں میں. سورہ فرقان کی 30ویں آیت ارشاد رب العزت ہوتا ہے, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب, نبی کریم کہیں گے اے میرے پروردگار, ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, میری قوم نے اس قرآن کو ایک طرف چھوڑ دیا ہے. نبی شکایت کریں گے. تو اسلام کا صحیح رخ, صحیح تصویر اگر دکھانی ہے لوگوں تک تو قرآن سے ہمیں سکھانا پڑے گا. ہاں لیکن تکلیف, مشکل, مصیبت کیا ہے کہ اسی قرآن مجید کی آیتوں کو توڑ مٹوڑ کے آج دنیا میں دہشت گردی آ گئی ہے, پھیلائی جا رہی ہے. دیکھیے فار ایگزامپل ہمارے یہاں جب ہوتا ہے تو سورہ توبہ کی آیتیں کو پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو مسلمان کتنے خون ان کو پسند ہے, تو وہ سورہ توبہ کی 4تھی 5ویں آیتوں کو کوٹ کریں گے کہ خدا نے کہا کہ یہ جہاں بھی ملے نے اس کو قتل کر ڈالو. ارے بھائی یہ کس کے بعد آیت آتی ہے, اس کے بعد کون سی آیت ہے, وہ تو کوئی پڑھے گا ہی نہیں. کیونکہ قرآن کو ہم نے لوگوں کے سامنے پیش بھی نہیں کیا ہے, تو لوگ قرآن کا مس یوز بھی کرتے ہیں کہ بیچ بیچ میں سے آیتوں کو نکال کے ہمارے سامنے کہتے ہیں کہ یہ ہے اسلام. لیکن اس سے پہلے کیا ہے کہ خدا کیوں آئی, خدا نے ان کو کہا تھا کہ ان کو مہلت دے دو 4 مہینے تک, اگر یہ نہ سدھرے اور بھی تمہیں تنگ کرے اور تمہیں قتل کرے اور تمہیں مارنے آئے. وہی مسئلہ کہ جب کوئی آپ کو مارنے آئے تب جا کے اس کو مارو, ٹھیک ہے, ڈیفینسو. لیکن ان لوگوں نے بیچ میں سے ایک آیت نکال کے دنیا کے سامنے پیش کر دی کہ دیکھو اسلام اصل میں دہشت گرد ہے, حالانکہ ایسا ہے نہیں. ایبسلیوٹلی جی. تو یعنی ضروری ہے ہمیں قرآن کو پڑھنے کی, قرآن کو سمجھنے کی, تاکہ جب دین کے ساتھ دہشت کو ملایا جائے تو ہم لوگوں کو یہ سمجھا سکے کہ دین الگ ہے اور یہ دہشت الگ ہے اور اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں. اب کسی کو کیا آپ سمجھاؤ گے؟ قرآن مجید کو آپ دیکھیے 114 سورے, ہر سورے کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, ہر سورے کی ابتدا. تو 114 سورے, 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ بھائی آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے اسی کتاب کے اندر. اور کتنے ایسے غیر مسلمان تھے جو اس کتاب کو دیکھ کر پڑھ کر مسلمان ہو گئے. Absolutely. اور ہمارے افسوس کہ ہمارے ہی کچھ مسلمان ہیں کہ اسی قرآن کو یوز کر کے لوگوں کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, اور اسی وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہوتے ہیں, دور چلے جاتے ہیں. جی مہن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. کوئی پرابلم نہیں.
व्यूवर्स, आपसे आखिर में बस यही कहना चाहेंगे कि टीवी पर न्यूज़ देखकर दहशत गर्दी फैलाने वाले टेररिस्ट को देखकर हम अक्सर कहते हैं ना, बहुत अफसोस होता है, ये इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल करती हूँ और आपसे पहले मैं अपने आप से सवाल करूंगी कि ये तो नाम खराब कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम का नाम सुधारने के लिए और इस्लाम का असल चेहरा लोगों को बताने के लिए हमने और आपने क्या किया है? सोशल मीडिया पर हम जोक्स बहुत शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम पर रील शेयर करते हैं, फेसबुक पर बहुत सारे कोट शेयर करते हैं, तो क्यों ना इन्हीं प्लेटफॉर्म के जरिए हम कुरान मजीद के वो मैसेज लोगों तक पहुंचाए जो कि इस्लाम का असल मकसद, इस्लाम किस तरह अमन का पैगाम है, ये लोगों को बताया जा सके। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाजत, पर बने रहिए चैनल विन के साथ पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।